9 मई के बाद पाकिस्तान में वो बहाना मार के, और मैं इंशाल्लाह जब भी अल्लाह मौका देगा मैं ये साबित करूंगा, क्योंकि अब तो मुझे डिटेल्स आ गई हैं सारी, कि हमारे अंदर लोग घुसाए हुए थे जिन्होंने ये प्लान करके ये आगे लगाई हैं, और ये हर जगह से एक ही आवाज़ है, ये हमारे लोग नहीं थे। मैंने एक एक से पूछा है, हमारे लोग छुपे हुए थे, क्योंकि वो छुपे हुए हैं जेल में हैं। मुझे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेट पूरी तरह इसकी खबरें मिली हैं, लेकिन जिससे भी मैंने पूछा है उन्होंने एक चीज़ कही है जी, कि एकदम कोई लोग आते थे और ये एकदम सारों को इश्तियाल दिलवाते थे कि चलो वहाँ चलो, उधर चलो जी GHQ चलो, चलो इधर जाके ये जो जहाज चौक पे मियाँ वाली में इसको आग लगा दो। लोग कहे जी अब हैं कौन, वो हमारे तहरीक इंसाफ ने कभी देखे ही नहीं थे। तो ये हर जगह से ये आई है। कोर कमांडर घर का जला दिया गया, बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन आज तक कोई IG पुलिस से पूछा है कि 2-3 घंटे लग रहे हैं क्राउड को आने के लिए, आप किधर थे? जो ट्रंप के लोगों ने जब उनकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल के ऊपर जब उन्होंने चढ़ाई की, सबसे पहले पुलिस चीफ को फारिग किया। तो इधर तो ये इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और कोई क्यों नहीं अभी तक CCTV कैमरा की सारों को टीवी के ऊपर डिटेल्स आई, सारा वक्त टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। बताएं तो सही, वो शक्लें तो बताएं, क्यों नहीं सही माने में हमारा क्यों नहीं मौकफ लिया गया? हम सारों को पकड़ के जेलों में डाल दिए हैं, केसेस कर दिए हैं। मेरे ऊपर, मैं जेल के अंदर था, 9 मेरे ऊपर जेल में जब मैं था 9 क्रिमिनल केस कर दिए हैं कि मैंने इनको इश्तियाल दिलवाया था। कोई सबूत है? कोई हाँ जी हमारे पास आती है जी कि हमारे पास बड़े सबूत जमा किए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये तो छोड़ो, 27 साल मेरी पॉलिटिक्स में एक दफा बताओ कि मैंने कभी किसी को कहा हो कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई एहतजाज करो। एक दफा मुझे कोई बता दे। मेरे सारे पार्टी सीनियर्स को मेरी पॉलिसी का पता था, और सारे सीनियर्स वही बातें कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज, हम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये हमारा आइन हमें इजाजत देता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये जो जलाना था, ये एक प्लान साजिश के तहत इसलिए हुआ कि उसके बाद पूरा एक्शन तैयार था, एकदम 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया, और सारा कुछ ब्लैकआउट मीडिया से और सारा कंट्रोल हो गया एकदम। तो जो पहले से प्लान बना हुआ था वो मौका मिल गया कि एकदम इस मौके का फायदा उठाते हुए एकदम लोगों को इन्होंने पार्टी को खत्म करने के लिए पूरा प्लान बना हुआ था। लेकिन मैं आज आप सबसे क्यों ये बात करना चाहता हूं, देखें जिस तरफ हम अब निकल गए हैं ना, आप यकीन करें इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए अब कह रहा हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को पैगाम देने के लिए, लेकिन वो शायद ये समझते हो कि मैं को कमज़ोर हो गया हूँ, मैं को घबरा गया हूँ, या मेरे क्योंकि लोग नहीं है मेरे ये सारे अंदर मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूँ तब से मैं लगा हूँ कहने के हमारे साथ बातचीत करो। 2 दफ़ा जनरल बाजवा से मैं मिला बातचीत करने के लिए। मैंने अपनी टीम बनाई जिन्होंने जाके जनरल बाजवा से मीटिंग की कि इसका रास्ता निकालो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है, तो कोई ये ना समझे कि मैं कमजोरी में बात कर रहा हूं। मुझे खौफ आ गया कि ये मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, और मैं वाजे कर दूं मैंने कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना। मुझे कोई कहे कि जी आप कोई बाहर चले जाए, कोई डील कर ले, मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद 27 साल से कर रहा हूं। मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा कि जी अगर ये करें तो हम आपको आगे वजीर आजम बना देंगे, ये कर देंगे। मैं ये वजीर आजम के लिए नहीं कर रहा, मैं एक अपने मुल्क के और अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। मैं बातें भी आपके लिए इसलिए कहता हूं कि डायलॉग करो, क्योंकि जिस तरफ ये निकल गए हैं यहां तो आगे अंधेरा है। ये हालात हैं कि कल कोई बच्चे आए, सोशल मीडिया के बच्चे 20-30 लड़के आए, वो जैसे बाहर निकले पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। किस कानून के तहत? बताएं किस कानून के तहत? पहले तो आप कह सकते थे ना जी कि ये हमें जी वो कुछ जियो फेंसिंग में नजर आए, आपको तो पता ही नहीं है लड़के कौन है, पकड़ के सीधा जेल में ले गए। मेरे वकील उजैर भंडारी जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर मीटिंग की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स को मैं चैलेंज करना चाहिए कि बिल्कुल दुनिया में मजाक उड़ा है पाकिस्तान का, कभी जमहूरियत के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट आए हैं, और वो यहां से बाहर निकले उसको उठा के ले गए, उसको और उसको ड्राइवर को। ये किस कानून के तहत? यानी यहां तो कानून की धज्जियां उड़ा दी, यहां तो बल्कि बनाना रिपब्लिक से भी बदतरीन हालात हो गए। मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मैं वैसे वो मीडिया वालों से सर आज पूछना चाहता हूं जो बड़े जहाद लड़ते थे मीडिया की आज़ादी के लिए, वो मीडिया हाउसेज जी हम आज़ादी राय और आज़ादी मीडिया, वो किधर चले गए? चुप करके दुम दबा के सारे बैठ गए कि सारा इस वक्त इमरान खान का नाम नहीं आना चाहिए मीडिया के ऊपर, वो पता नहीं कितना खतरनाक दहशतगर्द है,
اس کے بعد جو جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈالا ہے, جس طرح کی دھمکیاں ججز کو دی جا رہی ہیں, ہمیں فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ ججز سے کیا کیا جا رہا ہے. جو جج لائن میں نہیں اس کے اوپر میڈیا اس کی ٹرائل شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر ہر قسم کرپشن کیسز ہر چیزیں اٹھاتے ہیں. ان کے ایک اب میں بتاؤں سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے, ان کے نوکر کو اٹھا کے لے گئے. تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے, کسی طرح ان کا منہ بند ہو جائے. ہر قسم کا پریشر ڈالا ہے کہ وہ بھی لائن میں آ جائیں کہ یہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ آمریت قائم ہو جائے, کسی کی جرت نہ ہو. خوف کی فضا اتنی ہے, سب ڈرے ہوئے لوگ کہ جی اب پتہ نہیں کس کا گھر رات کو توڑا جائے گا. گھس جائیں گے اندر پولیس. اچھا پولیس بھی عام سادہ کپڑوں میں آتے ہیں, شلوار قمیض میں آتے ہیں, بندوقیں پکڑ کے اندر گھس جاتے ہیں, چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں, لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پولیس لوٹ رہی ہے. پولیس کو سوچے کیا حال کر رہے ہیں کہ آپ یہ پولیس سے جو یہ کام کروا رہے ہیں, کیا پولیس اپنے یہ کام نہیں کرے گی؟ اور کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا عام غریب آدمی اس کے گھروں میں تو یہ عام ہوتا ہوگا. میں اپنی پارٹی کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھو جو ہمارے پہ گزر رہی ہے, اس ملک کے کمزور پہ ہر روز ایسے ہوتے ہیں جب بھی اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہوتا ہے. سوچے انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے, جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے, تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے, لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہی تو دہشت کر دی ہے. FIR کٹوا دی, مارے پڑوا دی, اغوا کر دیا, مروا دیا. تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے. یہاں بھی ایک وہی فضا بنائی ہوئی ہے کہ جی کسی ٹائم پہ کسی گھر پہ آ جائیں گے. عورتوں کی لاپرواہ ہے, چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ سینئر جرنلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے, دنیا عزت کرتی ہے, قوم ان کو مانتی ہے, وہ ملک سے 4-5 ملک سے باہر بھاگ گئے, ان کو باہر بھگوا دیا. ارشد شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا, جتنا شاید ہی اس ملک میں ایسا دلیر اور ایک محب وطن صحافی تھا, ایک انویسٹیگیٹر جو محنت کرتا تھا, اس سے جو کیا گیا. عمران ریاض یوٹیوب میں سب سے بڑی فالوئنگ جس کی ہے, اس کا مطلب کہ قوم اس کو سنتی تھی, قوم مانتی تھی اس کی بات میں. وہ ابھی تک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, اس کے بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, غائب ہوا ہوا ہے. اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے, آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آ گیا, ذرا ادھر آئے نا, آپ جیل میں جائیں گے. اچھا وہ آگے سے اچھا جی 15 لاکھ روپے نکالو. 15 لاکھ سے شروع ہوتا ہے, کوئی 10 لاکھ پہ یہ بات مان لیتے ہیں. یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ. جب آپ نے ملک میں جنگل کا قانون لیا ہے تو جو طاقتور ہے وہ ہر قسم کا کمزور پہ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے دروازے کھول دیے, موقع دے دیا سب کو, صرف اور صرف خوف پھیلانے کے لیے. اور مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے, اب اس نے نہیں آنا. اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے, تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے. دیکھیں میں صرف ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی یہی پڑھا تھا, میں صرف آپ کو اپنی قوم کو آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جدھر یہ ہم پہنچ گئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں, ان ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے. یہی حال جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا آزاد ہو گیا, یعنی جمہوریت آ گئی, وہاں آدھے یورپ کے اندر اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, میڈیا کے اوپر کنٹرول, لوگوں کی زندگی پہ کنٹرول, اس طرح پھر رہے تھے, جاسوس پھر رہے تھے ساری جگہ. کوئی بات کرتا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے, لوگ غائب ہو جاتے تھے گھروں سے. یہی حالات سوویت یونین کا جو حصہ بنے ایسٹرن یورپ میں آ گئے, اور جو ویسٹرن یورپ تھا وہ آزاد ہو گیا, وہاں جمہوریت آ گئی. 50 سال کے بعد ایسٹرن یورپ پیچھے رہ گیا اور ویسٹرن یورپ خوشحال ہو کے آگے بڑھ گیا. ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی ایک ہی لوگ ہیں, جرمن ایک ہی لوگ ہیں. ایسٹ جرمنی میں آ گئے اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, ویسٹ جرمنی آزاد ہو گیا, ویسٹ جرمنی آسمانوں پہ چلا گیا, اس میں پیچھے رہ گیا. اسپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, وہاں یہی حالات تھے جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. اسپین میں یہ 30 سال کے لیے فرینکو بیٹھ گیا ڈکٹیٹر, سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا, اسپین پیچھے رہ گیا. سب سے کم خوشحالی اسپین میں تھی. ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا ایک ہی لوگ ہیں, کورینز. نارتھ کوریا کے اندر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, ساؤتھ کوریا کے اندر جمہوریت آ گئی. آج ساؤتھ کوریا آسمانوں پہ ہے, نارتھ کوریا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ابھی BBC کی ڈاکیومنٹری آئی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں نارتھ کوریا میں. ایک ہمیں پتہ ہے, ہمیں جب ایک چیز کی سمجھ ہے کہ آزاد انسان ہی اوپر جاتے ہیں, ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. جب قرآن کے اندر فرعون کو, اس کے تکبر کو, اس کے خلاف اللہ جب اس کے اوپر جب تبصرے ہوتے ہیں قرآن میں, تو کیا ہوتا ہے کہ فرعون انسانوں کو غلام بنا رہا تھا, اور لا الہ الا اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. تو جو انسانوں کو غلام بناتا ہے, اللہ نے اس کو جو فرعون کی مثال بتائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا, لا الہ الا اللہ سے اور عدل اور انصاف سے, حقوق دے کے. ہر انسان کے حقوق تھے, عورتوں کے حقوق دیے گئے, غلاموں کے حقوق دیے گئے.
اقلیت برابر کے شہری بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیس ہار جاتے ہیں یہودی شہری سے جب وہ خلیفہ وقت ہوتے ہیں. اس طرح کا انصاف تھا. انصاف نے انسانوں کو آزاد کیا اور وہ آزاد انسانوں نے دنیا کی امامت کی. تو یہاں تو الٹا جا رہا ہے. یہاں تو انسانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے کہ گھروں میں تم اگر یہ بات نہیں مانو گے تمہیں ماریں گے, تمہیں یہ کریں گے, تمہیں اٹھا لیں گے, تم نہیں ہو تو تمہارے رشتہ داروں کو اٹھا دیں گے. اگر وہ باہر پاکستانی بیٹھے یا رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں, کس قانون کے تحت؟ تو جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے میرے پاکستانیوں. میں کل جا رہا ہوں, ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں. میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے. جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میرا تو ملک یہ ہے, میں تو سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں. میں تو کشتیاں, میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے, ادھر میرا جینا مرنا ہے. کسی صورت نہ جانا, نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے. یہ جی -1 کر لو, میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس میں آیا تھا. میں تو حقیقی آزادی کے لیے آیا تھا. میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا. میری جدوجہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتا. اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں. کل میں جا رہا ہوں, کوئی 19 میری بیلز ہیں. ایک کسی نے جج نے پریشر میں آ کے کینسل, حالانکہ کیس ہے بوگس کیسز ہیں سارے, لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کے جی بیل کینسل کر دیا, جیل میں چلا جاؤں گا. اس کے لیے بھی تیار ہوں, تیاری کر کے جاؤں گا. وہ نہیں جاؤں گا تو کوئٹہ میں کیس کر دیا. سوچیں, سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ خاندانی دشمنی تھی. ابھی قتل ہوتا ہے تو 4 گھنٹے کے بعد جناب لا منسٹر کہتے عمران خان نے قتل کر دیا. یہ اسی طرح ہی جب وہ میرے اوپر جب وہ گولی چلائی تھی اس نے شوٹر نے, نوید نے, تو ابھی چند منٹوں کے بعد ڈی پی او کے فون سے وہ ساروں کو میسج چلی جاتی ہے جی میں دینی, یعنی کہ وہ دینی انتہا پسند ہے, عمران خان نے دین کی توہین کی یا کیا. وہ پہلے سے پتا تھا. یہ بالکل وہی ہے. 4 گھنٹے, اس کے 40 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے. ایف آئی آر 40 گھنٹے کے بعد کٹتی ہے. 4 گھنٹے کے بعد جناب لا منسٹر کہتے ہیں عمران خان نے مار دیا اس کا. جس طرح عمران خان کو بڑا کوئی خطرہ تھا اس کیس سے, یا اس نے کوئی پہلے بڑے قتل کیے, 150 تو کیسز اور تھے. تو یہ پہلے سے پلان کیا ہوا کسی نہ کسی کیس میں. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے, میں جیل میں چلا جاؤں گا, لڑوں گا یہی کیس لے کے, کوئی ملک نہیں چھوڑوں گا, کیس سارے لڑوں گا. لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ نے آپ کو بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. قرآن میں وہ کہتا ہے میں بار بار تمہارے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. یہ ٹائم ہے آپ کا, اب ایمان آزمایا جا رہا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری طاقت کدھر سے آتی ہے؟ مجھے پورا ایمان ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا میں نے جانا ہے, کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور اس نے جو مجھے 2 دفعہ بچایا ہے, ان کے جو قتل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس نے بچایا, اس کا فیصلہ تھا, میں نے بھی نہیں جانا. میرا ایمان ہے, عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. جو مرضی پروپیگنڈا کریں, ٹی وی میں گند اٹھا لیں, نہیں ذلیل کر سکتے, کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہو. اور رزق اللہ کے ہاتھ میں. جو لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, بزنسز بند کر رہے ہیں, اور سوچیں بزنسز بند کر رہے ہیں, کون پاکستان میں پیسے انویسٹ کرے گا؟ مجھے بتائے نا. جب وہ دیکھ رہے ہیں کس قانون کے تحت لوگوں کی بزنس بند کر رہے ہیں, روزگار بند کر رہے ہیں, ان کے لوگ بیچارے بے روزگار کر رہے ہیں. آج کل کی مہنگائی میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ کوئی ان کو فکر نہیں ہے. فرعون بنے ہوئے ہیں, جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں. خوف کہ جو ہماری دہشت پھیل جائے, بس ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو. تو پاکستانیوں سن لو میری بات. آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی. آپ نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرتے ہیں شہری. کوئی اپنی فوج کے سامنے نہیں لڑتا, کوئی اپنی پولیس کے سامنے نہیں لڑتا. ہم ان سے لڑنے نہیں آئے, ہم کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے, لیکن ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. آپ نے ابھی سے مینٹلی تیار ہونا ہے. انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالیں گے, اب انہوں نے اتنا خوف پھیلا دیا کہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا, اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں, اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر یا تو یہ کشتیوں میں لوگ نکلیں گے اور بیچارے اسی طرح جان کھوتے رہیں گے, سمندروں میں ڈوبتے رہیں گے اور وہاں دھکے کھاتے رہیں گے, اور یا پھر جو آپ کے پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے ویسی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہاں چلے جائیں گے. تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں رہے گا. اور یہ چوروں کے ہاتھ میں, جن کو اوپر بٹھا دیا لا کے, جن کو 30 سال سے ثابت کر رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کی چوری کو 30 سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کون بڑا چور ہے, جو یہی اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے کتنے بڑے چور ہیں. اگر ان کے نیچے اور ان کی غلامی کرنی ہے, اور یہ خوف کی وجہ سے, میرا کیا ہے کہ اس غلامی سے موت بہتر ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے, غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے, صرف پرواز آزاد لوگوں کی ہے. اقبال کا شاہین صرف آزاد ہو کے تو اوپر جا سکتا ہے. غلام تو غلام رہتے ہیں, جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں
क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? गुलाम चूंटियों की तरह रेंगते हैं। तो सब आप ज़हन बना लें कि ये खौफ जो फैलाया गया है, और कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ये ईमान वाले लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, आपने खड़े होना है। पुरअमन एहतजाज आपका हक है। जिस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहे हैं, जो ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है मुल्क की। ये सिर्फ इक़्तिदार और पैसे की जंग है। इनको इक़्तिदार और पैसा इसलिए इमरान खान से खतरा है कि जनाब अगर वो आ गया तो ये हमारा इक़्तिदार और पैसा खतरे में चला जाएगा। ये मुल्क को तबाही की तरफ भेज रहे हैं उसी वजह से। और इसीलिए मैं सबको आखिर में पैगाम देता हूँ कि ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि कभी भी आज़ादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और आप सबको, मैं भी तैयार हूँ, आप सबको तैयार होना चाहिए कुर्बानियों का। पाकिस्तान पाइंदाबाद।